PTI की इमरान खान की जानसार नजरिए के साथ जुड़ी नौजवानों की ताकत को और अहलियाने डस्का को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से भेजे गए अपने इस वक्त को दिल की अथाह गहराइयों से आप सब की तरफ से खुशामदीद कहती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये इलेक्शन जो था, जिसको जाली राजकुमारी ने जंग का नाम दिया था, उसके कारिंदों ने, दरबारियों ने, हवारियों ने, शाही खानदान के जाती मुलाजमों ने जिस तरह इस इलेक्शन को खून आलूदा करने की साजिश की और आज उस साजिश को उसने स्टेज पे खड़े होके उस कातल को स्टेज पे अपने साथ खड़ा करके जिस तरह से शाबाश दी और नमकपाशी की उन शहीद के वर्सा से हमारे जख्मियों पे, और जो PTI के और इस डस्का के अंदर बसने वाले गयूर अवाम हैं, उनको जिस तरह से उसने पैगाम दिया कि बस्ता अलफ और बस्ता बे के इश्तिहारी, नशियात फरोश, कब्जा ग्रुप और हर तरह से अवाम को अजियत में मुब्तला करने वाले टोले के सरगना जो हैं, उनकी पुष्ट बनाई नून लीग जिस तरह से करती रही है, आज भी उसने एक अक्कासी की, उस सोच की, उस अमल की जिसकी अहलियाने डस्का दिल की अथाह गहराइयों से मजम्मत करते हैं। इस इलेक्शन के आप बहनी शाहिद भी हैं, आप गवाह भी हैं कि आज जिस वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाला ये टोला जो था, जिसको आपने इज्जत दी और वोट दिया, उसकी जीत को बर्दाश्त करने का ना इनके अंदर हौसला है और ना इनके अंदर वो तमाम क्रीडेंशियल्स हैं कि ये अपनी हार को माने, क्योंकि इन्होंने कई दहाइयों पे मुश्तमिल डस्का के अंदर कब्जा ग्रुप का जो सफाया किया आपने, जिस तरह मनशियात की भट्टियां बंद होंगी और जिस तरह से नस्ल दर नस्ल गुलामी का तौक आपने डस्का वालों अपने गले से उतार के फेंका। मेरे ये वफाक से तशरीफ लाए वज़रा आपके उस बहादुरी, जुर्रत और जज्बे को सलाम पेश करने आए हैं। मैं चाहती हूँ कि ये आपसे बात करें, उसके बाद सवालात का जवाब जो है वो हम देंगे। अली असद मल्ली साहब इस इलेक्शन के हवाले से तफसीली बात करेंगे और हम इस इलेक्शन के साथ जुड़ी वो तमाम तलख हकीकतें जो गुमराह उन प्रोपेगेंडा, बेबुनियाद इल्ज़ामात और चोर मचाए शोर, वो आज आपने चोरी और सीना जोरी की जिस हकीकी तस्वीर को जलसे के अंदर देखा, उस तमाम वाक़यात के साथ जुड़ा जो आज हमारे साथी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं इनकी भी शुक्रगुज़ार हूँ। वो इज़हारे हमदर्दी करने आए हैं, वो उनकी कारस्तानियों को बेनकाब करने आए हैं, वो आपके जज्बों को सलाम पेश करने आए हैं। शिबली फराज साहब से मैं गुजारिश करूँगी कि वो बात करें, फवाद चौधरी साहब बात करेंगे, अली असद मल्ली और उस्मान डार साहब, उसके बाद हम सवालात के जवाब देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए और मुझे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हिदायत पर मैं यहाँ पे आया हूँ
اس سوگوار خاندان کے ساتھ اظہار یکجہتی، اظہار ہمدردی کرنے کے لیے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون، جو کہ ہمیشہ دھونس کی، پیسے کی، غنڈہ گردی کی، قتل و غارت کی سیاست کرتی آئی ہے، اس الیکشن میں بھی انہوں نے اپنے اسپیشلسٹ لوگوں کو یہاں پہ بھیجا، رانا ثناء اللہ کو، جاوید لطیف کو اور ان کے اور جو رفقا ہیں. اور آج جب ہم ان کی تقریر سن رہے تھے تو ان کی جو مگرمچھ کے آنسو جو بہہ رہے تھے تو ہمیں بے ساختہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ یاد آنا چاہیے، جس میں کہ خواتین پہ گولیاں برسائی گئیں، بچوں پہ گولیاں برسائی گئیں، اور اس کے جو مرکزی کردار تھے رانا ثناء اللہ سربراہی میں یہ سارا جو جانے گئے الیکشن کو آلودہ کرنے کے لیے، خون آلودہ کرنے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے انہوں نے یہ اقدامات کیے. لیکن یہ بھی آپ کو بتانا ضروری ہے کہ اگر آپ نے ان کے لیڈرز کی پچھلے ایک مہینے جس بات کی، وزیر آباد کے آپ الیکشن دیکھ لیں، آپ 2018 کے الیکشن کے نتائج دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم لیگ میں کتنا فرق تھا. کوئی 22,000 سے زیادہ کا فرق تھا، 33,000 کا. اب وہ فرق کم ہو کر 3-4 ہزار رہ گیا. اسی طرح ڈسکا میں جہاں پہ کنہوں نے بہت بڑی لیڈ لی تھی، ڈبل لیڈ لی تھی ہمارے ووٹ سے، 40,000 کی ووٹ لیڈ لی تھی، اب جو ہے وہ یہاں پہ الیکشن ہار رہے ہیں. تو یہ تکلیف سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ یہ دو چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو جو ان کی زمین کے نیچے سے جو وہ ان کے پاؤں کے نیچے سے جو زمین نکل رہی ہے، وہ علاقے جن کو کہ انہوں نے بالکل اپنا سمجھا ہوا تھا، وہاں پہ بھی پرائم منسٹر عمران خان کا جو بیانیہ ہے، جو نیا پاکستان، جو تبدیلی جس کا کہ انہوں نے عملی طور پہ بھی مظاہرہ کیا ہے، اس کا ان کو ڈر ہے کہ یہ تو اگر ایسے جیتے رہے پاکستان تحریک انصاف، تو ان کی جو بھی ایک سیاسی انہوں نے ادارہ داری قائم کی ہوگی، اس کا خاتمہ ہوگا. آخر میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہماری پارٹی، ہمارے وزیر اعظم جس سفر پر وہ روانہ ہیں اور جس قافلے کی سربراہی وہ کر رہے ہیں اس ملک کو تبدیل کرنے کے لیے، جہاں پہ پیسے کی سیاست، جہاں پہ دھونس کی سیاست کا خاتمہ ہونے والا ہے، کئی جگہوں پہ تو خاتمہ ہو گیا ہے، اور جو رہی جگہ ہیں انشاءاللہ ہم سینٹ کے انتخابات میں بھی یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے اپوزیشن نے ایک منافقانہ رویہ اختیار کیا ہے، جس میں کہ انہوں نے جو اوپن ٹرانسپیرنٹ ووٹنگ کے خلاف جو انہوں نے اکٹھ کیا ہے، یہ سارے وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہ زمین خریدے، جنہوں نے کہ ووٹ خریدے اور ووٹ بیچے. اس وجہ سے جو پرائم منسٹر عمران خان جس ثابت قدمی کے ساتھ اور اکیلے، یہ سارے ایک طرف جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا بھی تھا کہ یہ دیکھنا یہ سارے چور اکٹھے ہو جائیں گے، یہ سارے اکٹھے ہیں، اور ایک عمران خان جو کہ مستحکم، مضبوط، نہ کسی سے ڈرنے والا نہ کسی سے دبنے والا، وہ اس سفر پہ پوری طرح سے پوری اہلیت کے ساتھ پوری قوم کو لیڈ کر رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ دیکھیں گے وہ دن بھی جس طرح کہ انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ، وہ اسی لیے کہ انتخابات شفاف ہوں اور بعد میں دھاندلی کا روپ نہ بنایا جائے. اسی طرح غیر ملکی ہمارے پاکستانی جو غیر ملک میں ہیں ان کے لیے بھی ووٹنگ، تو پرائم منسٹر کے لیے بھی انتظامات اور قانون سازی کر رہے ہیں ہم، تاکہ وہ لوگ جو کہ اس ملک کے لیے اپنی تفصیلات بھیجتے ہیں
وہ بھی اس عمل کا حصہ بنے اور انتخابات بھی بڑے شفاف طریقے سے ہو. تو وہ پارٹی، وہ وزیر اعظم جو کہ اس ملک میں شفافیت لانا چاہتا ہے، یہ سارے اس کے مخالف کھڑے ہوئے ہیں. اور اگر ہم نے اپنے ملک کو آگے لے جانا ہے، ہم نے اپنے بچوں کی مستقبل کو بہتر کرنا ہے، تو ہمیں عمران خان کی جو لیڈرشپ ہے، اس کا جو ویژن ہے، اس پہ ہمیں لبیک کہنا ہوگا. اور ہم چاہیں گے کہ جو ہمارے بچے ہیں وہ ہم سے بہتر زندگی اور بہتر مستقبل دیکھ سکیں. بہت شکریہ.